السلام علیکم. یہ ہے جی میڈیکل اسٹور سسٹم. اس میں سب سے پہلے یہ یوزر نیم، پاسورڈ انٹر. یہ ہمارے سافٹ ویئر کی پروگرام کی مین ونڈو اوپن ہو گئی ہے جی. اس میں سب سے اوپر ہے مین مینیو، اور مین ونڈو پہ ہمارا جو ہے انوینٹری کے فارم اور رپورٹس اور فائنانس کے فارم اور رپورٹس پڑے ہیں. انوینٹری میں ہمارا فارم جو ہم انپٹ ڈیٹا انپٹ فارم اور آؤٹ پٹ رپورٹ. ٹھیک ہے، فارم میں ہم انٹری کرتے ہیں اور رپورٹس میں ہم آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اس میں سپلائر ہیں، سپلائر کے بعد کسٹمر ہیں، پرچیز، سیل، اور اس کے بعد انوینٹری رپورٹ میں اسٹاک کی رپورٹ ہے، کیٹیگری وائز، برانڈ وائز. ٹھیک ہے، اس میں پرچیز رجسٹر ہے اور سیل رجسٹر ہے. اور اس کے بعد فائنانس کے فارم میں کیش ریسیپٹ، کیش پیمنٹ اور جنرل واچر. اور اس میں فائنڈنگ واچر ہے. فائنڈنگ واچر میں آپ کوئی بھی انٹری پورے سسٹم کی فائنڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی رپورٹس، فائنانس کی رپورٹس. اس میں اکاؤنٹ لیجر ہے. کسی بھی اکاؤنٹ کا آپ لیجر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں جا کے آپ اکاؤنٹ فائنڈ کریں گے اور اس کی رپورٹ کھولیں گے. اور اس کے بعد ہے ڈیلی کیش بک. ڈیلی کیش کے بک کے بعد ہے جی کلوزنگ بیلنس. ڈیلی کیش بک میں آپ کے ڈیلی کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے اس کو ایک جیسے روز نامچہ مینولی ایک کہہ لیں کہ ہوتا ہے، اس میں یہ ڈیلی کیش میں وہ آپ کی ساری ٹرانزیکشن ڈے کی اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کلوزنگ بیلنس. کلوزنگ بیلنس میں آپ اپنا ٹوٹلی اکاؤنٹ کلوزنگ بیلنس رپورٹ ہے، اس میں آپ کلوزنگ بیلنس دیکھ سکتے ہیں، آپ نے کس کے کتنے پیسے لینے ہیں اور کتنے دینے ہیں. یہ کلوزنگ بیلنس شیٹ میں آپ کا جسٹ بیلنس شو ہو جائے گا. اور اس کے بعد مین مینیو میں ہم جاتے ہیں. مین مینیو میں سب سے پہلے سیٹ اپ ہے. سیٹ اپ میں ایڈ نیو اینی اکاؤنٹس، آل چارٹ آف اکاؤنٹ ہیڈز. یہ اس میں ملٹی ہیڈز 4 لیول کا چارٹ آف اکاؤنٹ ہے، تو اس کو سارے اکاؤنٹ کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. یہ آن لائن آپ جتنے بھی سسٹم دیکھیں گے آپ کو اس میں اس طرح کا چارٹ آف اکاؤنٹ نہیں ملے گا. اور اس کے بعد ہے ایریاز آپ ادھر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پروڈکٹ انٹریز فنش. اس میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد نوٹ بک ہے. نوٹ بک میں آپ کوئی بھی چیز اپنے لیے نوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انفو پروڈکٹ انفو. اس میں آپ پروڈکٹ کی ریٹس وغیرہ لسٹ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پرچیز میں پرچیز ڈیمانڈ ہے، پرچیز انوائس ہے اور پرچیز انوائس ریٹرن ہے. اس کے بعد ہے جی سیل انوائس ہے، سیل انوائس ریٹرن ہے. اور اس کے بعد ہے جی انوینٹری رپورٹس. انوینٹری رپورٹس میں پرچیز رجسٹر آ جاتا ہے، پارٹی وائز پرچیز رجسٹر، پروڈکٹ وائز پرچیز رجسٹر، اور اس کے بعد پارٹی اینڈ پروڈکٹ اینڈ پارٹی وائز پرچیز رجسٹر اس میں بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد سیل ہے. سیل میں سب سے اسی طرح سیل رجسٹر کے بعد انوائس پرنٹنگ. اس میں آپ کوئی بھی انوائسز وغیرہ آپ اگر نکالنا چاہ رہے ہیں، ایک سے زیادہ انوائسز اکٹھی نکالنا چاہ رہے ہیں، مثلاً 15 سے 20 تک یا 10 سے 15 تک یا 20 سے 25 تک، 25 سے 30 تک، جو بھی آپ انوائسز وغیرہ آپ مارجن سیٹ کریں گے اس کا، تو وہ آپ کو انوائسز
شو کر دے گا. اس کے بعد ہے جی سیل رجسٹر ود پروفٹ. ود پروفٹ یہ رجسٹر ہے سیل کا. اس میں آپ کو آئٹم کی لسٹ ملے گی، اس کے آگے اس کی کاسٹ، اس کا سیل، اس کی سیل، اور اس کے بعد اس کے پروفٹ آپ کو شو ہو جائے گی کہ اس آئٹم سے اتنی پروفٹ ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہے پارٹی وائز سیل، پروڈکٹ وائز سیل، پارٹی اینڈ پروڈکٹ، پروڈکٹ اینڈ پارٹی وائز سیل. اس کے بعد ہے سیل ریٹرن رجسٹر، جو آپ کی ریٹرن ہوگی اس کا رجسٹر بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی فائنانس. فائنانس میں سب سے پہلے کیش ریسیو واچر ہے، کیش پیمنٹ واچر ہے، چیک ریسیوڈ ہے، چیک ٹرانسفر ہے، ایڈوانس چیک پیمنٹ ہے، اور جرنل واچر ہے، جرنل واچر. اور اس کے بعد ہے یوٹیلیٹی. اس میں فائننگ واچر ہے، یہ جو مین پہ ہم نے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو مین پہ جو بٹنس آپ کو شو ہو رہے ہیں سپلائی، کسٹمر، پرچیز، اور یہ زیادہ یوز ہونے والی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو مین پہ رکھا ہوا ہے. تو زیادہ ڈیٹیل والی رپورٹس جو ہیں، جو زیادہ کم یوز ہوتی ہیں، تو وہ ہم نے ادھر مین مینیو میں ہی رکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد فائنانس رپورٹ ہے. فائنانس رپورٹ میں چارٹ آف اکاؤنٹ کا پرنٹ ہے، ڈیلی سکرولنگ رپورٹ ہے، ڈیلی کیش بک ہے. ٹھیک ہے، جس میں ڈیلی کیش بک انکلوزنگ چیکس، مطلب چیکس ود چیکس جو ہے کیش بک آپ کے پاس شو ہو جائے گی. واچر پرنٹنگ ہے، اکاؤنٹ لیجر ہے، یہی اکاؤنٹ لیجر جو ہمارا یہ مین پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ لیجر پارٹس ڈیٹیل ہے، یہ پارٹس کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے لیجر ہے. ڈیبیٹر اکاؤنٹ ایجنگ ہے، کریڈیٹر اکاؤنٹ ایجنگ ہے. ڈیبیٹر اکاؤنٹ ایجنگ اور کریڈیٹر اکاؤنٹ ایجنگز میں آپ کو پارٹی کا ہسٹری آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی ہمارے ساتھ کس طرح چل رہی ہے. پیمنٹس اگر آپ کریڈٹ میں کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کا جو ہے ایجنگ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا کسٹمر جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، کتنی جلدی اور کتنی لیٹ وہ پیمنٹ کر رہا ہے، وہ آپ اس میں ایجنگ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اکاؤنٹ کلوزنگ بیلنس ہے، یہی والی رپورٹ جو ہمارے کلوزنگ بیلنس مین پہ لگائی ہوئی ہے، یہی رپورٹ ادھر کلوزنگ بیلنس میں ہے. اور اکاؤنٹ کلوزنگ بیلنس تھرڈ لیول ہے. اس میں میں جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ چارٹ آف اکاؤنٹ جو ہے آپ کو کسی بھی دوسرے سسٹم میں انشاءاللہ نہیں ملے گا. وہ ہم نے 4 لیول پہ ڈیزائن کیا ہوا ہے، 4 لیول پہ. تو اس پہ تھرڈ لیول پہ جو ہے نا وہ کلاسیں بنائی ہوئی ہیں اکاؤنٹس کی، ایسیٹس، فکس ایسیٹس، ایکسپینسز، لائبلٹیز، اور اس طرح سے میں چارٹ آف اکاؤنٹ کی کلاسز بنائی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ تھرڈ لیول کلوزنگ بیلنس ہے. اس میں آپ صرف ڈیبیٹرز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈیبیٹرز والی کلاس لیول سلیکٹ کریں گے، تیسرا لیول، تو وہ ڈیبیٹرز کی رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. کریڈیٹر سلیکٹ کریں تو کریڈیٹر کی رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. ڈیبیٹر اور کریڈیٹرز شاید کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو دوسرے لفظوں میں سپلائر یا کسٹمر، آپ سپلائر سلیکٹ کر کے رپورٹ کھولیں گے تو سپلائر کا کلوزنگ بیلنس آ جائیں گے، اور اگر آپ کسٹمر کو سلیکٹ کر کے رپورٹ نکالیں گے تو کسٹمرز کی ڈیٹیل آ جائے گی. اس کے بعد ایکسپینسز، ایڈمن ایکسپینسز، آپ کے گو ڈاؤن ایکسپینسز، اس کی مختلف ایکسپینسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹرائل بیلنس. اس میں ٹرائل بیلنس میں آپ جو ہے آپ کا ایئرلی آپ کلوزنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ٹرائل بیلنس آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹرائل بیلنس سے آپ جو ہے نا اپنے بزنس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد اکاؤنٹ انکم اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک چھوٹی سی سمری ہے. اس میں آپ کی پرچیز، سیل اور ایکسپینسز وغیرہ کا جو ہے شارٹ سی سمری آپ کو شو ہوگی کہ آپ کو پروفٹ کتنا ہوا ہے، منتھلی، ایئرلی یا آپ ویکلی اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کسٹمر سمری رپورٹ. کسٹمر سمری رپورٹ میں آپ کو اس میں
ہر منتھ 12 منتھ کی اس کو کیٹاگرائز کیا ہوا ہے اس رپورٹ کو، کہ آپ رپورٹ اوپن کریں گے اس میں پہلے منتھ میں آپ کے ساتھ کس کسٹمر نے کتنا کام کیا، 2 منتھ میں کتنا کام کیا ہے، 3 منتھ میں کتنا کام کیا ہے، وہ آپ کو شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریشن میں ہم نے جو ہے پریویس اکاؤنٹ، پریویس کلوزنگ بیلنس، جب سے آپ نے سسٹم سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا جتنا بھی لین دین ہوتا ہے وہ آپ نے سسٹم میں اس کا اوپننگ لینی ہوتی ہے، تو وہ آپ ادھر اکاؤنٹ پریویس کلوزنگ بیلنس میں آپ اس کو ایڈ کر دیں گے. لاسٹ بیلنس جس دن سے آپ سسٹم رن کرتے ہیں تو اس سسٹم تک جس سے آپ نے جتنا لینا ہے یا جس کو جتنا دینا ہے وہ آپ ادھر اکاؤنٹ پریویس کلوزنگ بیلنس میں ایڈ کریں گے. اور اس میں جب سسٹم ہم رن کرنے فرسٹ ٹائم تو اس کے بعد یہ اکاؤنٹ فائنانس کا بیلنس، اکاؤنٹ کا بیلنس، اور اس کے بعد اسٹاک اوپننگ، جتنا بھی آپ کے پاس اسٹاک پڑا ہے وہ آپ ادھر اس میں انپوٹ کر دیں گے. اس کے بعد یوزرس مینجمنٹ ہے، اس میں آپ یوزرس بنا سکتے ہیں. تو یہ یوزرس کا فارم ہے، یہ ایگزیکٹو رول پہ ہے، اس کو ایگزیکٹو ہی اس میں یوزر بنا سکتا ہے اور اس کی موڈیفکیشن یا ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتا ہے. اس کے بعد یوزر رائٹس، ڈیفائن یوزر رولز، اس میں آپ یوزر کے رولز وغیرہ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایڈمن، ایگزیکٹو، یوزر. بلنگ کے لیے اگر کوئی لڑکا ہے صرف تو وہ بل کر سکیں، مطلب جو بھی ہے آپ یوزرس کو آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کس یوزر کو اپڈیشن دینی ہے. ایگزیکٹو صرف انٹری، کوئی بھی یوزر اس کا رول آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ صرف انٹری کر سکتا ہے، اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ یا اپڈیشن وغیرہ نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ہیں اس میں جی. اس کے بعد ہے جی بیک اپ، یہ آپ کا بیک اپ جنریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیلکولیٹر ہے، اگر آپ کیلکولیٹر آن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیلکولیٹر آن ہو جائے گا. اس کے بعد لاگ آف ہے، لاگ آف کے بعد یہ ونڈوز ہے. لاگ آف سے اپلیکیشن لاگ آف ہو جائے گی. ونڈو میں آپ اگر کوئی فارم وغیرہ اوپن کرتے ہیں، مثلاً یہ کیش ریسیو والا فارم ہے یا کوئی رپورٹ ہم کھول لیتے ہیں جیسے یہ ہے، تو آپ ونڈو میں جائیں گے اور اس میں موبائل چلے جائیں گے اور اس میں چیک کریں گے کہ یہ کون سی، کوئی اور فارم کھول لیتے ہیں کرائٹریجنگ. تو یہ ونڈو میں ہمارے پاس جو پہلے والا فارم ہے وہ اوپن رہے گا. تو یہ ہے جی ہمارا میڈیکل اسٹور سسٹم. اس میں کوئی بھی کسی قسم کی چینجنگ وغیرہ اگر یوزر چاہتا ہے کہ اس میں یہ چیز اس طرح سے ہو جائے تو وہ بہتر ہے. اس میں کوئی بھی چیز چینج وغیرہ کی جا سکتی ہے، یوزر کی ڈیمانڈ پہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. اللہ حافظ.